بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام ثانیہ ہے، میں میٹرک پاس ہوں۔ ایک امیر گھرانے میں بطور گھریلو ملازمہ کام کرتی ہوں۔ یہ لوگ میرے کام سے خوش ہیں اور میں بھی خوش ہوں کہ جینے کا آسرا ہو گیا ہے اور رہنے کو جگہ مل گئی ہے، مگر مجھے وہ مقام نہیں ملا جو اس دنیا میں ملنا چاہیے تھا اور میرا جائز حق تھا۔ مجھے اپنی صلاحیتوں کا ادراک بھی اللہ نے عطا کیا تھا، پڑھ لکھ کر معاشرے میں مقام پانا چاہتی تھی، مگر غربت، والدین کی لاپرواہی اور بھائیوں کی سختی نے ان خوابوں کو پورا نہ ہونے دیا اور گویا میں عرش سے فرش پر پڑ گئی۔ لکھنے لکھانے کا بچپن سے شوق تھا اور آج بھی جاری ہے۔ جب کبھی فرصت ملتی ہے کچھ نہ کچھ لکھنے بیٹھ جاتی ہوں، کبھی کہانی کی صورت میں اور کبھی آپ بیتی، کبھی نظم کی شکل میں اپنے اندر کی بے چینیوں کو لفظوں میں قید کر لیتی ہوں۔ کچھ عرصہ ان تحریروں کو سنبھالنے کے بعد پھاڑ دیتی ہوں۔ بھلا انہیں سنبھال کر رکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ جب گھر بار ہی نہیں رہا تو یہ فالتو اسباب کہاں تک ذخیرہ کرتی؟ آج بیگم صاحبہ اور ان کے سب گھر والے کسی شادی میں گئے ہیں تو سوچا کہ کچھ لکھ ڈالوں اور دل کا بوجھ ہلکا کر لوں۔ سو جو لکھا ہے حاضر ہے کہ شاید میری زندگی کے سبق سے کسی کو عبرت ہو۔ میرا جنم جہلم میں ہوا۔ والدین غریب تھے مگر گزارا اچھا ہو رہا تھا، کیونکہ والد کے ساتھ 2 بھائی بھی کماتے تھے۔ 4 بیگھے زمین تھی جس سے سال بھر گندم، مال مویشی کے لیے چارہ سبزی وغیرہ میسر آ جاتا تھا اور ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ ہمارا کنبہ کافی بڑا تھا، 6 بہن بھائی، امی ابو، دادا دادی، چچا وغیرہ سبھی مل جل کر رہتے تھے۔ ان دنوں میں بچی تھی، رشتہ دار بچیوں کے ساتھ گھر سے نزدیکی اسکول پڑھنے جایا کرتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور میں ذہین بھی تھی۔ میری عادتیں پڑھے لکھے بچوں جیسی تھیں، جس کی وجہ ہماری پھوپھو تھیں جو پڑھی لکھی تھیں اور جہلم میں بیاہی ہوئی تھیں۔ ان کے سسر وہاں کے بڑے ذمہ دار تھے۔ یہ ابو کے بچپن کے دوست تھے اور پھوپھو کا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا تھا کیونکہ وہ بہت سگھڑ اور خوبصورت تھیں۔ پھوپھو شادی سے پہلے کہانیاں لکھتیں اور مختلف رسالوں کو بھیجا کرتی تھیں۔ ان کی اس خصوصیت کو میں نے بھی اپنایا اور میں بھی کم سنی میں کہانیاں لکھتی، پینٹنگ جمع کرتی اور پھر پیسے جمع کر کے کہانیوں والے رسالے خرید لاتی۔ ہمارا اسکول بہت خوبصورت تھا۔ برآمدے میں ہماری کلاس ہوتی تھی جہاں ہم نے 4 سال گزار دیے۔ برآمدے کی بائیں طرف صاف ستھری جگہ تھی جہاں کیاریوں میں پھول پودے اور درخت لگے ہوئے تھے۔ اس جگہ بہت چھاؤں تھی، ہم کبھی وہاں پڑھنے بیٹھ جاتے اور کبھی کھیلتے۔ میں کلاس میں سب سے پہلے سبق یاد کر کے سناتی تھی۔ کبھی ٹیچر چھٹی کر لیتی تو ہم جماعتوں کو کہانی سنایا کرتی تھی اور ڈرائنگ بنا کر دکھاتی۔ میری کارکردگی پر وہ حیران ہوتی اور میں خوش ہوتی کہ میری ڈرائنگ بہت اچھی تھی، کیونکہ گھر میں مشق کرتی رہتی تھی۔ اسکول میں سبھی مجھے بہت اہمیت دیتے تھے، ٹیچرز پیار سے پیش آتے تھے اور سب میری قدر جانتے تھے، لیکن گھر میں تو میں دھول مٹی تھی، میری قدر نہیں تھی۔ گھر میں میری خوبیوں کو کوئی نہیں سمجھتا تھا، البتہ کوئی خامی دیکھ لیتے تو ستاتے اور سزا بھی بہت دیتے۔ اس رویے سے میرے دل میں اپنے گھر سے دوری کی خواہش نے جنم لیا۔ جتنا وقت اسکول میں گزرتا میں خوش رہتی تھی، مگر گھر آ کر میں اداس ہو جاتی۔ اسکول میرے لیے خوشیوں بھرا مسکن تھا، ایسی پناہ گاہ جہاں گھر کے پرشور اور بے سکون ماحول سے نجات مل جاتی تھی۔ میں اس پناہ گاہ کو خیر آباد کہنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر خاندان والوں نے میرے والدین کو مجبور کر دیا کہ ثانیہ لڑکی ذات ہے، اس کو مزید آگے پڑھنے نہیں دیں، بلکہ پرائمری کے بعد گھر بٹھا دیں، کیونکہ زمانہ بہت خراب ہے۔ زمانہ بہت خراب ہے کہہ کر 5ویں پاس کرتے ہی مجھے گھر بٹھا لیا، حالانکہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے مجھے اسکول جانے سے روکا جاتا۔ کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ تعلیم کیا چیز ہے، یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ مجھ جیسی لائق طالبہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟
بدل ناخواستہ میں گھر بیٹھ گئی۔ چند ماہ تک میں بہت اداس رہی۔ ارد گرد لڑکیوں کو اسکول جاتے دیکھتی تو اپنا اسکول یاد آنے لگتا۔ میرے ہم جماعت بچے بہت آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ میں اب سب سے الگ تھلگ رہنے لگی۔ کوئی مہمان آ جاتا تو ہنس کر بات نہ کرتی۔ سب مجھ پر سختی کرتے، غصے کی نگاہ سے دیکھتے۔ پھر خاندان کے دوسرے لوگ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ گھر اور خاندان میں اکیلی پھرتی تھی، یہی سوچ کھاتی رہتی کہ دوبارہ کبھی اسکول نہیں جا پاؤں گی۔ سارا دن کہانیاں پڑھتی یا کچھ بناتی رہتی۔ میں کہانیاں بہت شوق سے پڑھتی تھی، ہاتھوں سے خوبصورت چیزیں بنا لیتی، مثلاً پھول، کتابیں اور سجاوٹ کی چیزیں۔ بس انہی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ جو پیسے کہیں سے ملتے انہیں جمع کر لیتی، پھر اپنے کزن کی دکان سے کچھ چیزیں خرید کر لے آتی۔ اس دکان میں کتابوں کے علاوہ بچوں کے لیے اور بھی دلچسپی کی بہت چیزیں تھیں۔ یہ دکان ہمارے گھر کے قریب تھی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور 2 سال بیت گئے۔ اب میں کافی بڑی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میری ایک پھوپھی بیرون ملک سے پاکستان آئیں۔ وہ ہمارے گھر بھی آئیں۔ جب انہوں نے میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں دیکھیں تو پوچھا، یہ چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں نے خود بنائیں۔ وہ بہت خوش ہوئیں، ستائش کی کہ ثانیہ بہت باصلاحیت بچی ہے۔ میں نے بتایا، پھوپھو میں اسکول نہیں جاتی، 5ویں کے بعد سے گھر بیٹھی ہوں۔ وہ بہت حیران ہوئیں۔ والد صاحب نے کہا، ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں، تم تو ہماری حالت سے آگاہ ہو۔ مگر پھوپھو نے والد صاحب پر بہت زور دیا کہ مجھے اسکول جانے دیں اور اپنے شوہر سے کافی رقم لے کر والد صاحب کو دی۔ ابو نے مجھے نئی کتابیں ان کے کہنے پر لا کر دیں اور اسکول داخل کروا دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میری ایک ہی کزن سے دوستی تھی، ان کا گھر ہمارے ساتھ تھا۔ میں روز شام کو قدسیہ کے پاس چلی جاتی۔ اس کے ابو دبئی میں کام کرتے تھے اور یہ ایک خوشحال فیملی تھی۔ مجھے قدسیہ کے پاس بہت سکون ملتا۔ اس کا الگ کمرہ تھا جس میں اس کی سب چیزیں کرینے سے رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے کمرے میں ٹی وی بھی تھا۔ جب میں جاتی وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی تو میں بھی دیکھنے لگتی۔ ٹی وی دیکھ کر میری معلومات میں اضافہ ہونے لگا۔ میں ایسے پروگرام دیکھتی جس میں لوگ نئی نئی جگہوں کی سیر کراتے اور تاریخی مقامات دکھائے جاتے۔ ایک اور ٹی وی پر فلم لگتی تھی جس میں کسی کالج کی کہانی تھی۔ وہ فلم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ اگلے روز میں اسکول گئی تو اپنی ٹیچر سے کالج کے بارے میں سوالات کیے۔ انہوں نے بتایا کہ کالج کا ماحول کیسا ہوتا ہے اور پڑھائی کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ 7ویں میں تھی جب پھوپھو امریکہ چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی مجھے پھر سے گھر بٹھا دیا گیا۔ اس وقت تک میں امتحان دے چکی تھی۔ روز میری خالہ آ کر کہتی، بس کرو، اب پڑھائی میں کیا رکھا ہے۔ میں رات دن روتی پریشان رہتی تھی۔ اب میں بڑی ہو گئی تھی، کسی کا غصہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اگر کسی کو کچھ کہہ دیتی تو ماننے کو توڑتے۔ بڑا بھائی میرے بال کھینچتا، چھوٹا بھائی بدتمیزی کرتا۔ میرے گھر والے مجھے جاہل لگتے تھے، مگر میں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر چپ تھی۔ آخر میں اپنی میڈم کے پاس گئی اور انہیں اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ وہ بولی، تم گھر پر تیاری کر کے پیپر دے سکتی ہو۔ تب میری سہیلی ربیہ نے مجھے اپنے بڑے بھائی کی 8ویں کی کتابیں دے دیں، کیونکہ اب وہ 9ویں میں جا چکا تھا۔ میں نے گھر پر تیاری کی، جوں تو امتحان دیا اور پاس ہو گئی۔ میں 9ویں جماعت میں تھی، پھر بھی اسکول نہ جاتی۔ سارا دن گھر کے کام کرتی، ہر ایک سے ڈرتی، گالیاں کھاتی، سوچتی کہ کہیں بھاگ جاؤں۔ میری ہم جماعت لڑکیاں آرام سے اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھیں اور میں جاہلوں میں قید تھی، اسکول جانے کو ترستی تھی۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو انہی دنوں پھوپھو امریکہ سے واپس آ گئیں۔ انہوں نے کراچی میں ایک خوبصورت بنگلہ خرید لیا۔ پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آئیں اور مجھ سے پوچھا، کراچی چلو گی؟ میں تو خود اس ماحول سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ یوں ابو سے اجازت لے کر وہ اپنے ساتھ لے آئیں۔ یہاں آ کر مجھے یوں لگا کہ میں جنت میں آ گئی ہوں۔ پرسکون، پیار بھرا اور شائستہ ماحول تھا۔ کتابوں کا مطالعہ کرتی، پھوپھو کے بیٹے شہزاد سے باتیں کرتی، ٹی وی دیکھتی۔ پھوپھو نے میری صحت کا خیال رکھا۔ وہ شام کو سیر کروانے باہر لے جاتی۔ ان کا گھر بہت صاف ستھرے علاقے میں تھا۔ مجھے کراچی بہت پسند آیا۔ پھوپھو کا ارادہ تھا کہ مجھے کالج میں داخلہ دلوائیں گی، مگر اچانک انکل نے واپس امریکہ لوٹ جانے کا پروگرام بنا لیا اور میری کشتی بیچ مجھدار میں ہی پھنس گئی۔ امی کا فون آیا، کہنے لگی، میں بہت اداس ہوں، ثانیہ کب تک یہاں رہے گی؟
پھپھو نے بتایا کہ ہم واپس امریکہ جانے والے ہیں، اسے بھیج دیں گے۔ یہ سن کر میں رونے لگی، پیار کیا اور بولی، بیٹی ہمیں تو جانا ہی ہوگا کیونکہ تمہارے انکل کے کاروبار کا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ میری دلجوئی کو انہوں نے سرخ مخملی ڈبیا دی جس میں سونے کا قیمتی ہار تھا اور یہ میرے لیے تھا۔ میں بہت اداس تھی، قطعی گھر نہ جانا چاہتی تھی۔ تب انہوں نے کہا، میں تمہیں اپنی نند کے پاس بھیج دیتی ہوں، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گی اور تمہیں کالج میں داخل بھی کروائے گی۔ امی کو بھی فون پر سمجھا دیا کہ بہاولپور نزدیک ہے، اس کا تعلیمی خرچہ میں دوں گی اور اسے وہاں پڑھنے دیں۔ میری نند اس کا بہت خیال رکھے گی، جب چاہو آ کر مل جانا۔ آپ کے شہر سے صرف 2-2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ امریکہ جانے سے ایک دن پہلے پھپھو نے مجھے اپنی گاڑی پر بہاولپور اپنی نند کے پاس بھیج دیا۔ گھر شاندار تھا اور یہ لوگ امیر کبیر تھے۔ گھر میں کل 18 افراد تھے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ آ کر بہت خوش تھی۔ پھپھو کی نند کی بیٹی تانیہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ہم دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی اور وہ میری ہم عمر تھی۔ چھٹیاں ہوئیں تو تانیہ کہنے لگی کہ تم بہت اچھی ہو، یہاں رہ جاؤ، میرا دل لگ گیا ہے۔ تانیہ مجھ سے کہتی، لیکن امی کے فون پر فون آنے لگے کہ بہت دن گزر گئے گھر سے گئے ہوئے، اب جلدی سے گھر واپس آ جاؤ۔ پھر میرے بھائی مجھے لینے آ گئے، ان کو دیکھتے ہی میرا خون خشک ہو گیا۔ میں دہشت زدہ ہو گئی، جیسے بکری نے قصابوں کو دیکھ لیا ہو۔ واقعی وہ قصائی تھے۔ گھر جاتے ہی مجھے برا بھلا کہا، کہنے لگے اب کالج کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، ہم تمہاری شادی کریں گے۔ انہوں نے جو کہا کر دکھایا۔ میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ بڑے بھائی کے پٹے پر میری شادی کر دی گئی۔ بھابھی کو ہمارا بھائی پسند نہیں تھا اور نہ ہی ہمارا گھر۔ کسی نے کیا سلسلہ کیا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ شادی کے دوسرے دن ہی اودھم مچانا شروع کر دیا۔ بھائی بھی غصے والا تھا، وہ زبان چلاتی تو یہ ہاتھ چلا دیتا۔ بالآخر جھگڑے نے زور پکڑ لیا اور بھابھی روٹھ کر میکے چلی گئی۔ وہ پھر نہیں لوٹی۔ آخر طلاق لے کر دم لیا۔ ادھر سے طلاق ہوئی، ادھر میرے والد اور بھائیوں نے میری طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ بالآخر انہوں نے بھی طلاق کرا کر دم لیا۔ اب تو مجھے گھر والوں سے نفرت ہو گئی۔ میں بھائیوں کے سامنے جواب دینے لگی۔ ایک دن بڑے بھائی نے مجھے مارا اور کہا کہ گھر سے نکل جاؤ ورنہ کسی دن تمہاری سرکشی تمہیں موت کی نیند سلا دے گی اور ہم تیرے قتل پر پھانسی لگ جائیں گے۔ بھائی کے جملے تیر کی طرح میرے دل پر لگے۔ میں اگلے دن اپنی انگلش ٹیچر کے گھر چلی گئی۔ ان کی بھابھی دبئی میں عرصے سے قیام پذیر تھیں۔ وہ بچوں والی تھیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے لگاتار 4 بچے تھے۔ وہ وطن سے کوئی سلجھی ہوئی لڑکی ان بچوں کو سنبھالنے کے لیے اپنے ہمراہ لے جانا چاہتی تھی۔ اسے میں اچھی لگی تو اس نے مجھے دبئی چلنے کی پیشکش کی۔ میں ان کے ہمراہ آ گئی کیونکہ انہوں نے ویزے کا عمل پورا کروا لیا تھا۔ یہاں ان کے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، گھر کا تھوڑا بہت کام کاج بھی ہے، مشقت زیادہ صحیح مگر ذہنی سکون ہے۔ سوچتی ہوں کہ میری زندگی کا نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے تو ڈاکٹر اور استانی بننے کے خواب دیکھے تھے اور بن گئی بچوں کی آیا۔ جانے میں نے صحیح قدم اٹھایا یا غلط، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اپنے گھر میں رہتی تو ضرور اپنا ذہنی توازن کھو دیتی۔ اپنوں کی ناانصافیوں نے مجھے اتنا زخمی کیا کہ ان کے درمیان رہنا میرے لیے موت جیسا تھا۔ پہلے پہل گھر والوں نے بہت واویلا کیا، فون روز آتے تھے، میری ٹیچر کو بھی تنگ کرتے تھے۔ پھر میں نے اپنی تنخواہ سے باقاعدہ پیسے بھجوانا شروع کیے تو ان کے منہ بند ہو گئے۔ میں ایک امیر گھر کی آیا تھی، میں چاہتی تھی میری چھوٹی بہنیں تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ میرے بھائیوں کو بھی رقم ملی تو ان کی غیرت کو نیند آ گئی، وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے میری جرأتوں سے سمجھوتا کر لیا۔ اب نہیں کہتے کہ واپس آؤ، کہتے ہیں جو چاہو کرو، جیسی زندگی گزارو، تمہاری مرضی۔ تمہارے جانے سے ہمیں بھی سکون ہے، تمہاری سوچیں مختلف تھیں، تم ہمارے درمیان رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ شاید ان کی یہ بات صحیح ہے، میری اور ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے غیروں کے گھر میں مجھے سکون ملتا ہے، کیونکہ یہاں میری دوستی میری کتابوں سے ہے اور میرا ذہن دن بدن زرخیز ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔